نہ کریں. آپ کا ڈر ہے, آپ کے بڑے بانگ دعوے بتا دیتا ہوں کہ جب ہم نے احتجاج کا اعلان کیا, آپ نے کنٹینر لگائے, ہمارا احتجاج گرینڈ میسو احتجاج جو پنڈی میں تھا وہ کامیاب ہوا. جس وقت آپ نے ٹیئر گیسنگ شروع کی, ہم کامیابی کے وہ کہتے ہیں کہ اس کے ٹاپ پہ پہنچ گئے. ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اب یہ حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے. جب آپ نے ہم پہ ربر بلٹس جو ہیں برسائیں, ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اب آپ کی ٹانگیں خوف سے کانپ رہی ہیں, اور اس خوف میں اور اس الجھن میں آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ پاکستانی مائیں, بیٹیاں, بہنیں, بچے یہ ان گولیوں کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس سے انتشار ہو سکتا ہے. تو میں اس کامیاب احتجاج کے بعد دوسرے احتجاج کے حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں اور تنبیہ کر چکا ہوں. گورنمنٹ اپنی بےبودیوں سے باز آئے, ورنہ ہر چیز کی ذمہ دار یہ خود ہو. اچھا, پہلے آپ کرتے تھے شیخ صاحب, سوال یہ ہے, پہلے آپ جلسے کی اجازت نہیں ہوتی تھی تو پھر احتجاج کی نوبت آتی تھی. اب براہ راست آپ احتجاج پہ آ گئے ہیں, اور وہ بھی ایک کی بجائے 3 شہروں میں. یہ اسٹریٹجی بدلی ہے یا کیا کوئی پلان بدلا ہے؟ لیکن جب آپ کو NOCs دیے جائیں اور آپ جو چیز جگہ مانگ رہے ہو شہروں میں, اس سے اٹھا کے آپ کو 80-90 کلومیٹر دور منڈیوں پر پھینک دیا جائے تو پھر احتجاج ہی ہوتا ہے. جب NOCs کے باوجود آپ کے رستے روکے جائیں, جب NOCs کے باوجود آپ کے بچے ڈیٹینشن آرڈرز میں 15 دن کے لیے بھیجے جائیں. میرے اپنے بھتیجے کزن جو ہے وہ لاہور جلسے سے 2 دن پہلے اٹھائے گئے, میں نہیں بول رہا. اس طرح ہر ضلع میں ہمارے بچے اٹھائے گئے, 15 دن کے لیے ڈیٹینشن آرڈرز دیے گئے, ہائی کورٹ سے ہمیں کینسل کروائے جاتے ہیں. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم جلسوں اور NOCs کی سیاست پہ جائیں. آپ نے NOCs دیے اور راستے روکے, اسی دکھائے سارے کلبس موجود ہیں یہاں پہ. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم NOC کے لیے جائیں. آپ نے NOCs دیے, اس کے بعد ہمارے بندے گرفتار کیے. NOC دیے اور سنجانی میں کیا کچھ FIR جو مسکہ خیز FIR ہیں, جس کا جو میرے میں بھی ایک FIR ہے. مطلب ہے کہ آپ گوہر صاحب کے ہاتھ میں دکھا رہے ہیں کوئی پرزہ, اور آپ چیف منسٹر کے ہاتھ میں کویشچن بورڈ دکھا رہے ہیں, مگر آپ دکھا کچھ نہیں رہے. سو یہ ان ساری چیزوں نے, اور پھر آپ نے جو مس کمٹمنٹ کی تھی 8 سپتمبر سے جب ہم 22 کو جلسہ لے کے گئے, اس کے بعد جو آپ کا رویہ تھا, میرے خیال میں NOC والی تو ایشو ہیز بین فکسڈ. احتجاج کے لیے کسی NOC کی ضرورت نہیں. سر یہ شیخ صاحب علی گڑھ صاحب نے کہا ہے کہ ایک گولی بچائیں گے ہم 2 گولی بچائیں گے, ادھر بھی اپنے لوگ ہیں ادھر بھی اپنے لوگ ہیں, تو بیچ کا کیا راستہ ہے؟ یہ بیچ کا راستہ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ تشدد کے خلاف رہی ہے. بارہا 9 مہینے وہ جو ایک کہانی ہے جس کے لیے جوڈیشل کمیشن مانگ چکے ہیں, اس سے پہلے کی ہماری کو تاریخ دکھائے, اس کے بعد بھی دسو ہم نے بہت سے ایونٹ کیے. آپ بتائیں, آپ کو خود ان ایونٹس کا حصہ ہوتے ہیں. ہمارے تو ایونٹس فیملی ایونٹس کے طور پہ لیے, عورتیں بچے سارے شامل ہوتے ہیں. جہاں تک گولیوں کی بات ہے, میں ان کی بات کا جواب دوں. آئین آپ کو سیلف ڈیفینس کا حق دیتا ہے. اس وقت ایک صوبے کے لوگ دوسرے صوبے میں آ رہے ہیں, اور جس صوبے کی اہمیت میں آپ کو بتا چکا ہوں, جب سادہ کپڑوں میں لوگ سامنے کھڑے ہو کے اسٹریٹ فائرنگ کر رہے ہیں, تو کیا ان کو اپنے تحفظ کا حق نہیں ہے؟ آپ کا آئین آپ کو اپنے تحفظ کا حق دیتا ہے. آپ یونیفارم والوں کے ساتھ قوم عدالت میں لپٹیں گے, تو یہ یونیفارم والوں کے ساتھ سفید کپڑوں میں چلتے ہیں, گولیاں مار رہے ہیں. اللہ نے بندے ساتھ خود سے اپنی پروٹیکشن کا رائٹ دے. یہ PK کا تو کلچر ہے. آپ کے ہاں بندوق اور اسلحہ جو ہے وہ پنجاب میں یا باقی صوبوں میں, یہ PK کا تو کلچر ہے, یہ تو ان کا زیور ہے ہتھیار. تو جب آپ ایسے مجاہدوں کو جو طالبان کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے, کئی جگہ دیتے امن جرگیاں نے تسی آپ ہتھیار دیتے یا نہیں دیتے, وہ ہتھیار دیے, تو آپ ان کو کہتے ہیں اور ان کے قائد کو کہتے ہیں سیدھی گولیاں مارتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ آپ سیلف ڈیفینس اس کا رائٹ ہے. We will not disown his statement of this. شیخ صاحب یہ چھوٹا سا سوال ہے, وہ خاتون وہ سوال کریں. سر ہو رہی ہے احتجاج کی بات, اور پنجاب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ہم صورت میں احتجاج کریں گے, تو میں طلعت چودھری کی پریس کانفرنس سن رہی تھی, انہوں نے اس میں کہا تھا کہ اگر وزیر اعلیٰ علی بن گنڈا پنجاب میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کی مونچھیں منڈوا لیں گے.
تو کیا آپ لوگ یہ رسک لیں گے کہ اپنے وزیر اعلیٰ کو لے کے پنجاب جائیں اور یہ ان کی مورچیں مڑوا دی جائیں؟ میرا تو اسی کے ساتھ ویسے تو میں آپ کو بتاؤں، ویسے تو ان کا کوئی سنجیدہ یا سینئر آدمی بات کرتا تو میں ضرور جواب دیتا، مگر آپ کیونکہ بات میرے وزیر اعلیٰ پہ آ گئی ہے تو میرا جواب دینا بنتا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ میری چلی 2 بار وہ آئے تھے، میں ان کو کہہ رہا ہوں، ان کو پنجابی سمجھ آتی ہے، یہ ان کے لیے آپ کے لیے اردو میں بات کرتا ہوں۔ وہ ایک دفعہ نہیں آیا، وہ سنجانی بھی آیا، کل اس نے اٹک کا پل بھی کراس کیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، آپ کو یاد پڑے گا پڑے، لاہور بھی پنجاب کے اندر نہیں ہے، اندر ہی ہے، اور جہاں پہ انہوں نے ایمرجنسی کی جگہ دی تھی وہ میاں شہباز شریف کا ذاتی حلقہ جاتی عمرہ بھی اسی حلقے میں ہے، کیونکہ تھوڑے کو کوٹائی کھٹ گئے، سر کم ہو گئے، سر کی پڑے ہیں۔ وہ شہر کا بچہ ہے، جب وہ کہتا ہے تب وہ آتا ہے۔ وہ آیا تھا جس نے کوشش کرنی ہے کر کے دیکھ لے۔ مجھے تو پتہ لگ رہا تھا 47 کی حکومت ہے، ویسے تو میں باربر سارے میرے اپنے بھائی میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، میں نے نہیں سی پتا پنجاب میں نہیں ہے حکومت۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہفتے کے روز جب احتجاج کی کال دی گئی تو پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت میں سے کوئی بھی یہاں اسلام آباد سڑک کے راولپنڈی نہیں پہنچ سکا۔ عمران خان کی بہنیں پہنچی ہیں، علی حمزہ پہنچی ہیں، عامر مغل جے محمد پہنچے، آپ کے یوتھ کے نوجوان۔ کیا وجہ ہے کہ جو مرکزی قیادت ہے، آپ ہیں یا صاحب ہیں، سیکرٹری جنرل صاحب ہیں، وہ وہاں پر نہیں پہنچ سکے؟ اور دوسری بات، وزیر اعلیٰ صاحب کو پتا تھا، پہلے پتا چل گیا راستے بند ہو گئے، تو وہ کیوں اگلی مارننگ نہیں نکلے، یا اس کے لیے کیوں اسٹریٹجی بنا کر لیا ہے کہ انہوں نے ہر صورت لیاقت باد پہنچنا ہے اور وہاں پر کارکنان کو آپ نے آگے کر دیا تھا؟ دیکھیں، میں آپ کو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی مرکزی لیڈر نہیں کیا، یہ بات بالکل غلط ہے، میں اس کی درستی کر دیتا ہوں۔ ایم این اے تو آپ کو پتا ہے آئینی ترغیب کے حوالے سے انہیں ہماری بڑی ضرورت ہے، اتنی ضرورت ہے کہ ایم این اے کو پارلیمنٹ میں سے نقاب کو سلوا کر کے لے جاتے ہیں۔ ایم این اے کی کوئی اتنی ضرورت ہے کہ ان کو اٹھاتے ہیں، چھپاتے ہیں پنجاب ہاؤس میں، اور پوری رات بیٹھے رہتے ہیں ان کے انتظار میں پارلیمنٹ میں۔ ایم این اے کے لیے تو قائد کے حکم پہ پارٹی پالیسی تھی کہ کوئی ایم این اے اس فیلڈ میں نہیں جائے گا، کیونکہ وہ اس احتجاج کے بہانے سے ایم این اے کو جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے فوکل پرسنز جو پلاننگ کی تھی اس احتجاج کی، اس میں لیڈ پرسن ایم پی اے بنایا تھا، اور ہر ایم این اے کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنے حلقے کے لوگوں کو اس ایم پی اے کی قیادت میں بھیجے گا۔ الحمدللہ ایسے ہی ہوا، کیونکہ پنڈی کا بڑا کامیاب احتجاج تھا۔ جہاں تک آپ نے مرکزی قیادت کی بات کی، یہاں سے بیرسٹر گور صاحب گئے، گرفتار ہوئے، شعیب شاہین صاحب گئے، گرفتار ہوئے، یہاں سے سلمان اکرم راجہ صاحب گئے، گرفتار ہوئے، اور یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ کوئی وہاں نہ پہنچا۔ جہاں آپ نے یہ کہا کہ لیٹ پہنچے، میرے بھائی وہ بالکل اپنے مقررہ وقت پہ وہاں سے نکلے، اسی وقت ان کو نکلنا چاہیے تھا۔ وہ اکیلے نہیں آ رہے تھے، ان کے ساتھ ہزاروں گاڑیاں، ہزاروں لوگ تھے۔ ہر 5 کلومیٹر پہ پنجاب کراس کرنے کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ شیلنگ کی گئی، اور جب برہان میں آ کے وہ اسٹک ہوئے تو نہ صرف اس دفعہ کنٹینرز لگائے گئے تھے، بلکہ روڈ پہ ٹرک ٹرالر کھڑے کر کے ان کے ٹائر جو ہیں وہ برسٹ کر دیے گئے۔ وہاں پہ آ کے وہ اسٹک ہو گئے، اور گاڑیوں سے نکل کے کئی کلومیٹر تک وزیر اعلیٰ کو پیدل چلنا پڑا، کیونکہ ہمارا یہ احتجاج انڈر دی انسٹرکشنز جو بھی تھی قیادت کی، وہ 2 بجے سے ٹل ڈارک تھا۔ جیسے ہی اندھیرا شروع ہوا، اندھیرا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آگے بڑھ گیا، اس کے بعد پنڈی اور یہاں قیادت کا یہ فیصلہ تھا، لائٹیں بند کر دی گئی ہیں۔ یہ کوئی پنڈی کو فتح نہیں کرنے جا رہے تھے، یہ کوئی دھرنا دینے نہیں جا رہے تھے، احتجاج تھا، بہترین کامیاب ریکارڈ ہوا۔ اور مجھے بڑا افسوس ہے اور بڑی مذمت ہے کہ ہمارے بھائی حیدر شیرازی کے ساتھ جو پولیس کا رویہ تھا، ہم نے اس کی مذمت بھی کی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی میڈیا کا کوئی نمائندہ جو ہے یہ بشرمی نہیں ہو چاہیے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے پلان بھی تیار کر لیا ہے، اب ان کو مولانا فضل الرحمان کی ضرورت نہیں ہے، عالمی ترغیب کے حوالے سے تیاری مکمل ہے اور اس کے تحت والی ترامیم لیں گے۔ اس پر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اگر حکومت پلان بھی تیار کرے؟ اسٹریٹجی تو میرے بھائی میں آپ سے یہاں ڈسکس کروں گا، میں تو یہی کہوں گا کہ اگر اتنا ہی کچھ ہو گیا تو کر لینا سیاسی ہو گیا تو وقار صاحب، میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ ہے۔ آپ نے 2-3 شہروں میں احتجاج کا اعلان کیا ہے، جبکہ لاہور کی وزیر اعلیٰ، صرف لاہور کی کہہ سکتا ہوں، اور اگر پنجاب کی بھی آپ مانتے ہیں، وہ بھی کہہ رہی ہے کہ پنجاب کے سیاسی لوگوں کو جو ہے نا وہ اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن
दहशत गर्दी तंजीम को उसको कोई इजाज़त नहीं दे सकती। वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि पाकिस्तान को मैं अमन का गहवारा बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये जो है ना सियासी पार्टी बन के आई तो हम इनको वेलकम करते हैं। अच्छा, हम सियासी पार्टी नहीं है वो ये समझती है। तो ये अहमद खान बच्चर अपोजिशन लीडर जो आपने हमारा एक्सेप्ट किया है, उधर जो पंजाब में आपने हमारी पार्टी को अपोजिशन के कोटे पे स्टैंडिंग कमेटीज दी हैं, इधर जो आप बैठ के रोज मुज़ाकरात का रोना धोना कर रहे हैं टीवी के ऊपर, इसका मतलब है कि फिर तुसा करता ना कमेटियां दे के बैठे होते ना अपने नाल लोग नॉनसेंस, ये गुफ्तगू बचगाना गुफ्तगू है। आप हमारा हौसला देखें कि हमने जाली फॉर्म 47 वालों को सिर्फ इस निज़ाम को चलने की खातिर हमने उनको एक्सेप्ट किया है। ये मजाक जो है नहीं चलेगा। हाँ, दहशत गर्द अगर यहाँ आते ना तो आपको पता चलता कि कल आपके साथ होता क्या। ये निहत्ते लोग थे, औरतें, बच्चे, नौजवान, पुरअमन शहर पाकिस्तानियों से नफरत अंगेज रवैया इस जाली हुकूमत को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत से अबू सईदी हर गली में पैदा हो जाएंगे। और आपका एक आखिरी सवाल सर, आप चूंकि इसके बाद क्या अली अमीन गंडापुर कौन से शहर में पहुंचेंगे, क्या वो पहुंच पाएंगे? ये हम आपको नहीं बताएंगे, इसका भी कोई फैसला। आखिरी सवाल, अच्छा सर, चूंकि अब एक सियासी तर्जुमान आए हैं पीटीआई के, सियासी बातों का ही ज़्यादा जवाब समझते हैं मुनासिब, ये बताइएगा कोई सियासी स्ट्रेटजी बनाई है मुज़ाकरात के हवाले से आपने जब से आप आए हैं? कोई हमें खबर ही दे दें। तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट और बाकी क्या वो चैप्टर क्लोज? मैं डेट शुरू के साथ पहले ही आपको बता चुके ये नहीं होगा। उसके अलावा भी अगर कोई एंगेजमेंट थी वो पॉलिसी जो है बयान हो चुकी है 2 दिन पहले के लिए। लोग एंगेजमेंट हो मुज़ाकरात हम सबसे ज़्यादा है, हम करोड़ों में है, हमारा हक है कि हम इस आवाम की नुमाइंदगी करें किसी चोर के साथ।